35 پینچروں سے جو بات شروع کی گئی اور اس 35 پینچروں کے اوپر بعد میں جب ان کو کہا گیا کہ یہ بات کہاں سے نکلی تو انہوں نے کہا مجھ سے کسی نے کی تھی اور میں نے آگے کر دی. اسی طرح جب امریکہ کی غلامی کی بات کی گئی تو اس کے اندر آج ثابت ہو گیا کہ امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیک کے امریکہ کے اندر پیسے لگا کے ادھر کی لابنگ فرمز کو اپنے لیے استعمال کرنے والا اور کوئی نہیں، وہ عمران خان ہے. شہباز شریف صاحب کے اوپر 10 ارب کا الزام لگایا. شہباز شریف صاحب عدالت میں گئے، آج کے دن تک یہ شخص عدالت میں پیش نہیں ہوا. آج کے دن تک وہ جھوٹ جو ہے وہ عدالتوں کے اندر اس کا سامنا کرنے کو تیار نہیں ہے. اس کے وکیل جاتے ہیں، جا کے تاریخیں لیتے ہیں، جرمانے ہوئے وہاں پہ کہ پیش کیوں نہیں ہو رہے، لیکن وہاں پہ پیش نہیں ہو رہے کیونکہ جھوٹا آدمی ہے، جھوٹ کا سامنا نہیں کر سکتا. ثابت ہوا کہ شوکت خانم کے نام پر لیا ہوا پیسہ دبئی کے اندر انویسٹ کیا گیا اور خاندانی ایک ڈائریکٹرز بنا کے خاندان کو نوازا گیا. ثابت ہوا کہ زکوٰۃ کے نام پر لیا ہوا پیسہ اپنی ذاتی تشہیر کے لیے استعمال ہوا. ثابت ہوا کہ فورن فنڈنگ میں آیا ہوا پیسہ یہودیوں اور ہندوؤں نے بھیجا. کیوں بھیجا، کس لیے بھیجا؟ آج جو پاکستان کی معیشت کا حال ہو چکا ہے اس کا جواب ہے. اسی طرح ان کے لوگ جھوٹ بولنے میں سوائے ان کا جھوٹ کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں ہے. اور ہٹلر، میں نے چند دن پہلے بھی کہا تھا، اپنے وقت کا پاپولر لیڈر تھا، لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے، لیکن ہٹلر نے جو اپنی قوم کا حال کیا کہ تباہی 50 سال تک وہ قوم سنبھل نہیں سکی تھی. تو یہ گوئبلز کا جو اصول ہے کہ جھوٹ اتنا بولو، اتنے تواتر سے بولو کہ وہ سچ لگنا شروع ہو جائے، یہ صرف جھوٹ کی بنیاد پہ چل کے اپنے ذاتی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے. ان کا ایجنڈا ہے اقتدار، ان کا ایجنڈا ہے جھوٹ بول کے لوگوں کو سبز باغ دکھانا. اور اس کی ایک اور مثال جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز گل نے ایک پریس کانفرنس کی تھی. یہ وہ لوگ ہیں جو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہونے نہ ہونے کے سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دین اسلام کی تشریح اپنے مطابق کرتے ہیں. میں آج ایک انتہائی اہم موضوع پہ اپنے وکلا دوستوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، آج کی جو پریس کانفرنس ہے، شہباز گل نے اپنے لیڈر کی طرح شاہد خاقان عباسی، ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان، ایک پاکستان کے انتہائی اہم، میں سمجھتا ہوں بزنس کمیونٹی کے فرد، ایک انتہائی سینئر سیاستدان جن کا ماضی، حال، مستقبل سب کے سامنے ہے، جن کو جھوٹے کیسوں میں نیب میں ڈالا گیا، اور وہ واحد سیاستدان تھے جنہوں نے کہا کہ میں بیل نہیں لوں گا، میرے خلاف جو کچھ ہے لے کر آؤ، رکھو. اور نیب کو، ان کو عدالتوں کو ان کو خود چھوڑنا پڑا کیونکہ ان کے خلاف کچھ نہیں تھا. اور ان کی تمام جتنی بینک سٹیٹمنٹس، ان کے بینک کے اندر جو کچھ تھا، نیب نے اس کی بھی تحقیق اور تفتیش کی اور کچھ نہیں نکلا. کیونکہ اللہ کے فضل سے مسلم لیگ نون کے ساتھی وہ لوگ ہیں جن کے دامن صاف ہیں، جو پاکستان کا درد رکھتے ہیں، جو پاکستان کے لیے سوچتے ہیں، پاکستانیوں کے لیے سوچتے ہیں. اور دوسری طرف ایک اس طرح کا گند بیٹھا ہے جو اپنی سیاست کے لیے ہر طرح کا حربہ استعمال کرتا ہے. یہ شہباز گل نے الزام لگایا تھا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو انڈین کمپنی سے ملینز اینڈ ملینز آئے ہیں اور ان کے بینک اکاؤنٹ موجود ہیں. آج رانا اسد اللہ خان صاحب، راجہ ذوالقرنین صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے، انہوں نے ایک لیگل نوٹس
شہباز گل صاحب کو سرو کیا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کی طرف سے کہ وہ جو تم نے گندے گھناؤنے مکروہ الزامات لگائے ہیں ان کا ثبوت دو. اگر ثبوت نہیں دو گے تو تمہارے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. 14 دن میں یہ نوٹس سرو ہو چکا ہوا ہے, یہ نوٹس شہباز گل کو جا چکا ہوا ہے. آج یہ ہمارا فیصلہ ہے. اب ان کا ہر جھوٹ ان کے منہ پہ مارا جائے گا. یہ لیگل ٹیم بیٹھ چکی ہے, انہوں نے جتنے جھوٹ قوم سے بولے ہیں اس کے اوپر ان کو اب عدالتوں میں لایا جائے گا. عدالتوں سے بھی کہا جائے گا, ہمارا عدالتوں سے بھی یہ درخواست ہے کہ قوم کو جس ہیجان میں مبتلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس جھوٹ کی بنیاد پر چلنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ جو مقدمات ہم عدالتوں میں لے کے جا رہے ہیں, سیاست میں 62 اور 63 کی بات کرنے والے لوگوں سے میرا سوال ہے کہ 62-63 کیا ہے؟ وہ آپ کا کردار ہے. آپ کا کردار اگر جھوٹ کی بنیاد پر ہے, اگر آپ جھوٹ کی بنیاد پر ایک بیانیہ کھڑا کرتے ہیں تو آپ اس کی بنیاد پر بھی 62-63 کے اندر آتے ہیں. تو آج شہباز گل, پی ٹی آئی اور شہباز گل نے جس کے ایما پر جو پہلی والی بھی ہرزہ سرائی کی تھی اور آج بھی جو اس نے یہ کیا ہے عمران خان, ہمارا مطالبہ ہے کہ ہم نے لیگل نوٹس دے دیا ہے. اگر تم میں تھوڑی سی بھی انسانیت ہے, اگر تم میں تھوڑی سی بھی شرم اور حیا ہے تو اس کا جواب قوم کے سامنے آ کے دو. یہ جو تم کہتے تھے کہ تمہارے پاس ثبوت ہیں, لاؤ قوم کے سامنے ثبوت. ہم لے آئے ہیں قوم کے سامنے ثبوت کہ تم نے توشہ خانہ میں چوری کی. ہم لے آئے ہیں ثبوت کہ تم نے فورن فنڈنگ میں یہودیوں اور ہندوؤں کا پیسہ لیا. تم نے ان کا پیسہ لے کے پاکستان کی بنیادیں کمزور کرنے کی کوشش کی. انہی کے پیسے کی بنیاد پر تم آج پاکستان کے اداروں پر حملہ کر رہے ہو. اسی پیسے کی بنیاد پر تم پاکستان کی اساس کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہو. اسی گندے پیسے کی بنیاد پر تم پاکستان کی قوم میں انتشار پھیلا کر اس کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہو. آج ہمارا یہ مطالبہ بھی ہے, ہماری یہ درخواست بھی ہے عدالتوں سے کہ ان کیسوں کا فیصلہ, ان کا سمری ٹرائل کیا جائے. اس طرح کے جو کیسز جس سے قوم میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کے فیصلے فی الفور کیے جائیں. اور شہباز گل, آپ کو اس کا جواب اگر 14 دن میں نہ دیا, کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے. اب بچنے نہیں دیں گے, بھاگنے نہیں دیں گے, تمہیں عدالتوں میں لے کے جائیں گے, ثبوت مانگیں گے, رسیدیں نکلوائیں گے تم سے. آج وزیر اعظم پاکستان قوم کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں. سیلاب میں اگر کوئی نظر آیا تو شہباز شریف نظر آیا. ایس سی او کے اندر اگر بات ہوئی تو پاکستان کے مستقبل کی بات ہوئی. اقوام متحدہ میں بات ہو رہی ہے تو پاکستان کے ساتھ ساتھ اسلام, شہباز شریف صاحب اس وقت جو تقریر کرنے جا رہے ہیں اقوام متحدہ میں, وہ صرف پاکستان کی نمائندگی کرنے نہیں جا رہے, وہ پورے مملکت اسلامیہ کے پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا اسلام کی نمائندگی کرنے جا رہے ہیں. اسلامو فوبیا جس کی بنیاد پر دنیا کو تقسیم کیا جا رہا ہے اس کی بات کرنے جا رہے ہیں. سیلاب کی وجہ سے جو پاکستان میں نقصان ہوا, پاکستان کی معیشت کو جو نقصان ہوا, اس کے اوپر کل آپ نے سنا کہ یہ ہوتی ہے سفارتی کامیابی کہ یونائٹڈ نیشنز کا سیکرٹری جنرل تک اس نے کہا کہ پاکستان کو اس وقت دنیا کو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. عمران خان اور اس کے حواریوں نے پاکستان کو تنہا کیا تھا. مسلم لیگ نون اور اس کے ساتھیوں, اس کے اتحادیوں نے دنیا کا رخ پھر پاکستان کی طرف کیا ہے. تو میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم آج ان کا جھوٹ ان کے منہ پر مار رہے ہیں.
ان کی آپ کو جو لیگل نوٹس بھیجا گیا اس کی کاپیز بھی ہم آپ کو دے رہے ہیں، اور اس کو اب ہم ہر فورم پہ ان کے جھوٹ کو لے کے جائیں گے۔ بہت شکریہ رانا اسد اللہ صاحب۔ بس جی، ہم نے شاہد خاقان عباسی صاحب کے کہنے پہ ہم نے یہ لیگل نوٹس بھیجا ہے، اور یہ بنیادی طور پہ انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی شہباز گل نے 90 شاہراہ میں، جس میں انہوں نے الزام لگایا کہ 140 ملین شاہد خاقان عباسی صاحب کے اکاؤنٹس میں آیا، اور انہوں نے 2 بینکوں کا حوالہ دیا، البراکہ کا اور الفیصل کا۔ تو اس حوالے سے ہم نے انہیں لیگل نوٹس بھیجا ہے کہ کیونکہ انہوں نے اس پریس کانفرنس میں غدار کے الفاظ استعمال کیے، ملک دشمن کے الفاظ استعمال کیے، تو اس سلسلے میں شاہد خاقان عباسی صاحب کی انسٹرکشنز کے اوپر ہم نے یہ لیگل نوٹس بھیجا ہے، اور اگر اسی طرح یہ ٹی وی پہ آ کے، اسی طرح یہ پریس کے سامنے آ کے، اسی طرح اخبارات میں آ کے اگر اس جو انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا اس کو ڈینائی نہیں کرتے اور اپنے الفاظ واپس نہیں لیتے، تو ظاہری طور پر ہم پھر انشاءاللہ ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کریں گے اور ان کے خلاف ڈیمیجز کا دعویٰ بھی کریں گے۔ رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ قانون ساز بھی ہیں اور قانون کے تابع بھی ہیں، یہ بتائیے گا کہ عزت کا جو قانون ہے وہ موجود ہونے کے باوجود اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی لیگل نوٹس جو ہے وہ سرو ہو چکے ہیں عدالتوں میں کیسز، لیکن وہ لگتے نہیں ہیں۔ اس پہ کیا کہیں گے؟ کیا ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ عزت کے قانون کو مزید موثر کیا جائے؟ دیکھیں، اس وقت حکومت وفاق میں ہماری ہے، اور ایک کمیٹی جو اسٹینڈنگ کمیٹی آن لا ہے، اس کے اندر آلریڈی جو حد کے ڈیفیمیشن کا لا ہے اس کے اوپر پیچھے کچھ امینڈمنٹس موو ہوئی تھیں، اور ان کو ہم دوبارہ ٹیک اپ کر رہے ہیں تاکہ اس طرح کا گند جو ہے وہ قوم کے ساتھ مذاق نہ کیا جا سکے، اور اس کی امینڈمنٹس بھی ہم دونوں طرح کا کام کر رہے ہیں۔ ہم 62-63 کو بھی اس کے اندر جو ہے اب کوئی جو سوچے سمجھے بغیر، بلکہ سوچے سمجھے بغیر نہیں بولتے ہیں، یہ بڑا سوچ کے بولتے ہیں، یہ قوم کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو اس طرح کا کرے گا اس کو یہ بیسکلی اس کے کردار کی، جس طرح میں نے پہلے کہی، تو یہ ہم ان تمام فورمز پہ ان کو لے کے جائیں گے، باری 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 طرح۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ گیم پلان تیار ہے، وہ شیئر اس لیے نہیں کر سکتے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ گیم پلان کا پتہ سب کو ہے، یہی وجہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کا 41واں سیشن ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ پرویز الہی صاحب، ہمت ہے تو آپ تو کہتے ہیں کہ میں ہر جگہ مقابلہ کروں گا، تو کریں نا 41واں سیشن ختم، اور پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو یہ نوشتہ دیوار ہے، پنجاب کی حکومت جاری ہے، پی ایم ایل این آ رہی ہے، آج بھی آ رہی ہے، اور 2023 کے الیکشن میں بھی پی ایم ایل این اور اس کے اتحادی ہوں گے۔ اور جہاں تک آپ نے سی سی پی او لاہور کی بات کی، میں سمجھتا یہ ہوں کہ جب افسر بھی ایک اوتھ لیتا ہے، اور جب وہ اپنی اوتھ کے خلاف ہو جائے تو اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اس شخص نے سیاسی بنیادوں پر پرچے دیے، اس شخص نے سیاسی بنیادوں پر لوگوں کو جو ہے خریدنے کی کوشش کی، توڑنے کی کوشش کی۔ اس کے 4 مہینے سروس کے رہ گئے ہیں، یہ جاتے ہوئے ہاتھ مارنا چاہتا ہے، لوگ جاتے ہوئے عزت کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ سی سی پی او صاحب، اپنی عزت کا خیال کریں، یہ سارا کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے، اور آپ نے جو کمائی کر رہے ہیں نا، یہ کمائی آپ کو اس دنیا میں بھی خراب کرے گی اور آخرت میں بھی کرے گی۔ اچھا رانا صاحب، ماضی میں بھی ہماری سیاست جو ہے وہ الزامات سے بھری پڑی ہے، جیسے عمران خان صاحب بغیر سوچے الزام لگا دیتے ہیں، اسی طرح آصف زرداری پر مسٹر 10% ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے، کیا وہ جھوٹا الزام تھا یا سچا تھا؟ آپ سے مجھے ایسی ہی توقع تھی کہ آپ جو ہے بات صرف اتنی سی ہے۔ دیکھیں، ماضی کی جو باتیں ہیں، ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ جب بے نظیر بھٹو صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب جب اکٹھے ہوئے تھے لندن میں، اور جب چارٹر آف ڈیموکریسی تمام جماعتوں نے سائن کیا تھا، وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا پاکستان کی سیاست کا۔
جس کے اندر ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر آگے چلنے کا عزم کیا گیا تھا. بدقسمتی سے اس ملک میں جو جینون سیاسی قیادت ہے نا, اس کے اوپر پھر اسی طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں, اور پھر اس طرح کے ٹیسٹ ٹیوب سیاستدان عمران خان جیسے پیدا کیے جاتے ہیں. آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ماضی کی تلخیوں کو بھلا کے جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا, اور اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت پہ جو سب سے پہلا سیاسی لیڈر ان کے پاس پہنچا تھا وہ میاں نواز شریف صاحب تھے. فرمائیے گا کہ کیا کہیں گے, عمران خان بار بار دھمکی دیتے ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں اسلام آباد جائیں گے, کبھی آج وہ لاہور میں ہے, اگر عمران خان